لا ينتج ولا يتغير. تعالى عن الجنس والجهات، جعل الكليات والجزئيات. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع إلى آخر آية. وقال في موضع آخر: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. عن ثوبان رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم تداعى العاكلة على قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن من عدوكم المهاب من عدو صدوركم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. فقال قائل: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. رواہ البخاری. سامعین ذی وقار، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، بڑے افسوس کے ساتھ ڈاکٹر کلیم عاجز کا وہ شعر مجھے پڑھنا پڑتا ہے. ڈاکٹر کلیم عاجز نے جو محسوس کیا تھا، شاید ایسے حالات ان کی نظروں میں آئے ہوں گے. بڑے ستائے ہوئے تھے. یہی وجہ ہے کہ ان کی ایک کتاب لکھی گئی، اور وہ خود اس کتاب کے مصنف ہیں. وہ جو شاعری کا سبب ہوا، وہ جو شاعری کا سبب ہوا، وہ معاملہ بھی عجب ہوا. میں غزل سناؤں ہوں اس لیے کہ زمانہ اس کو بھولا نہ دے. وہ تو شاعری، وہ ان کی شاعری نہیں تھی، دکھ بھری کہانی ہے. تلہاڑا گاؤں میں آگ لگا دی گئی، ان کی ماں جلائی گئی، ان کے باپ کو جلایا گیا، ان کی بہنیں تڑپائی گئیں، اور بے شمار مسلمانوں کو کاٹا مارا گیا. اس سے متاثر ہو کر اس نے یہ شاعری سیکھی. پوری کتاب پڑھیے گا، آنسو میں ڈوب جائیں گے. میرے بھائیو، انہی کا وہ شعر ہے. ایسے حالات میں وہ کہے ہوں گے: نہ وہ محفل جمی ساقی، نہ پھر وہ دور جام آیا. نہ وہ محفل جمی ساقی، نہ پھر وہ دور جام آیا. تیرے ہاتھوں میں اب سے میں کدے کا انتظام آیا. نہ وہ محفل جمی ساقی، نہ پھر وہ دور جام آیا. تیرے ہاتھوں میں جب سے میں کدے کا انتظام آیا. الگ بیٹھے ہیں وہ جو آداب میں نوشی سے واقف تھے. الگ بیٹھے ہیں وہ جو آداب میں نوشی سے واقف تھے. جنہیں پینا نہیں آتا اسی کے ہاتھ جام آیا. بھرم کھل جائے گا عاجز تیری نغمہ سرائی کا. بھرم کھل جائے گا عاجز تیری نغمہ سرائی کا، اگر ارباب فن کے سامنے تیرا کلام آیا. سامعین ذی وقار، آپ شعر پلے نہیں پڑا. یعنی جن کو سمجھ میں آتا ہے، جس میں کچھ بصیرت ہے، جس میں کچھ فہم ہے، وہ پیچھے بیٹھے ہیں. جنہیں پینا نہیں آتا وہ میں کیا پئیں، شراب کیا پئیں، ان کے ہاتھوں میں جام کیوں تھما دیا جاتا ہے. جنہیں سلیقہ نہیں، جنہیں قرآن و حدیث کا فہم نہیں، وہ ہماری باتوں سے پیچھے، اور جو نہ سمجھ ہیں وہ آگے. یہ قرآن کی، شریعت غرہ کی اور شریعت حقہ کی ناقدری اور توہین ہے. آپ اگر غیور ہیں، اگر آپ کے خون میں گرمی اور حدت ہے، اور آپ اگر حمیت رکھتے ہیں، غیرت رکھتے ہیں، تو آپ قریب آئیے اور دین کی بات قریب سے سنیے. آپ بکھرے پڑے ہیں. ارے کیا سمجھتے ہیں آپ؟ علامہ اقبال نے ہی تو کہا تھا. علامہ اقبال نے کیا کہا تھا کہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے.
مطلب ان بکھرے ہوئے تاروں سے بات بننے کا؟ اگر ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، اگر ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ کیا مطلب؟ اگر ستارے بکھرے پڑے ہیں تو روشنی نہیں بن سکتی، لیکن ستارے اگر ایک ہو جائیں تو خورشید مبین یعنی ایسا سورج بن سکتا ہے جو سورج پوری دنیا کو آن کے آن میں روشنی بکھیرتا ہے۔ یہ مطلب ہے شعر کا۔ آپ متحد ہو جائیں، متحد میں اللہ تبارک و تعالی نے قوت رکھی ہے، طاقت رکھی ہے۔ اب پڑھیے قرآن کی آیت، اب قرآن کی آیت سے اس کو ثابت کیجئے۔ لا تنازعوا وتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ آپ آپس میں رکھنے پیدا نہ کیجئے، آپس میں توڑ پیدا نہ کیجئے، آپس میں بٹنے کی کوشش نہ کیجئے، نہ کسی کو بانٹنے کی کوشش کیجئے، بلکہ متحد ہو کر زندگی گزاریے۔ لا تنازعوا، اختلاف نہ کیجئے، ولا تفشلوا، آپ جھگڑیے مت۔ لا تنازعوا وتفشلوا وتذهب ريحكم، ورنہ پھر آپ کی ہوا اکھڑ جائے گی۔ کیا مطلب؟ آپ منتشر ہو جائیں گے، آپ کا شیرازہ بکھر جائے گا، آپ متحد نہیں ہوں گے، آپ کی طاقت ثابت نہیں کر پائیں گے اپنی طاقت۔ اجتماعیت میں اللہ نے طاقت رکھی ہے، پلے نہیں پڑ رہی ہے، ہم کیا کریں؟ سمجھ میں نہیں آتی اجتماعیت۔ یہاں اگر اتفاق نہیں تو پھر کہیں بھی اتفاق کا وہ سنگم دیکھنے کو نہیں مل سکتا۔ دوستو ہم بات آگے بڑھاتے ہیں۔ بہرحال جتنی بات مجھے کہنی تھی میں نے طلاق کے تعلق سے آیت پڑھی ہے۔ آج جو ہمارے معاشرے میں بگاڑ ہے اس کا جتنا بھی رونا رویا جائے کم ہے۔ جوانوں میں مجھے سمجھ میں نہیں آتی بات کہاں سے شروع کی جائے۔ صرف اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہے۔ کل آپ نے علامات قیامت پر میری مستقل ایک تقریر سنی، ایک لمبی حدیث میں نے پڑھی تھی، اور آج بھی میں نے ایک روایت پڑھی ہے حالات کے تناظر میں، لیکن لگتا نہیں ہے کہ حالات کے تناظر پر بات کر پاؤں۔ آیت صرف سمجھاتا ہوں، آیت میں آپ کو کیا پیغام دیا، کیا منشور ہے شریعت کا آپ کے لیے، بہترین منشور قرآن نے پیش کیا ہے۔ آج کے جوانوں میں عجیب سی بیماری ہو گئی ہے۔ اگر ہندوستان کی حکومت اور گورنمنٹ آف انڈیا اگر کوئی قانون لاتا ہے اور سرکار کوئی قانون لاتی ہے اور قانون میں کوئی سنشودھن پاس کرتا ہے، کوئی بل لاتا ہے، کوئی نیا ایکٹ لاتا ہے، تو آپ کے سر میں درد ہونے لگتا ہے۔ کیا سر میں درد؟ 3 طلاق کے بعد بھی قانون لایا گیا کہ 3 طلاق کے بعد بھی شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ یہ بل پاس کیا گیا ہے پارلیمنٹ میں۔ آدمی اگر 3 طلاق اپنی بیوی کو دے دے پھر بھی اسی بیوی کے ساتھ رہنے کا حق دیا ہے سرکار نے۔ یہ انڈیا کی سرکار، مدینے کا سرکار نہیں ہے۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری مخالفت کی ہے اور ناجائز اور حرام قرار دیا ہے اس وقت تک جب تک کہ پھر اس بیوی سے حلالہ کوئی کر نہ لے، اس سے پہلے اس بیوی کو واپس لانا اور اپنے نکاح میں رکھنا جائز نہیں ہے۔ لیکن آج کی حکومت آپ کے لیے اگر کوئی قانون لائی ہے تو ہمارے اور آپ کے اعمال کی بدولت کیوں نہیں؟ آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ کو پریشانی کیوں ستا رہی ہے؟ آپ کو کس نے پریشان کیا؟ آپ خود اپنے اعمال پر نظر کیے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ شاندار قرآن نے کیا نقشہ کھینچا ہے، پوری دنیا میں، آسمانوں میں، زمینوں میں، زمین کے نیچے پاتال میں، فضاؤں میں، خلاؤں میں، ہواؤں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، پہاڑوں میں، ذرات میں، نہ جانے پانی کی طغیانی میں، دریا کی روانی میں، کوہ ساروں میں اور سبزہ زاروں میں، لالہ زاروں میں، گلزاروں میں، مکانوں میں، دکانوں میں، سمندروں کے نیچے، سمندروں کے اوپر، خشکیوں میں، تریوں میں، پوری دنیا میں تباہی مچی ہوئی ہے۔ آج ساری دنیا کی مخلوق پریشان ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اور تم نے یہ سوچا ہے کہ شاید یہ اللہ کی طرف سے ہے، یقیناً اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ہوا کیوں؟
کیا پیش آئی بیماری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کی مخلوق پریشان ہے، اور پریشانی کی وجہ قرآن نے بیان فرمایا کہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے تمہارے ہاتھ نے غلط کمانے کی کوشش کی ہے، تمہارے پیر غلط چلنے لگے ہیں، تمہاری نیت میں رخنا پیدا ہوا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، پھر تم باز آؤ، ورنہ اگر تم اپنے گناہوں سے باز نہیں آئے تو یاد رکھنا، اور یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر تم اپنے گناہوں سے باز نہیں آئے تو پھر تم کو مزہ چکھایا جائے گا، لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ پھر تم واپس نہیں آئے، اگر اپنی ناجائز حرکت سے باز نہیں آئے تو تمہاری پکڑ یقیناً پکڑ ہوگی۔ وَإِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تم پہچانتے نہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرے رب کی پکڑ کتنی سخت ہے۔ وَإِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا غصہ بیان فرمایا ہے کہ تم مجھے اگر رب مانتے ہو تو میری پکڑ سے بھی ڈرو۔ میرے بندو، کہاں جا رہے ہو؟ کیا سوچا ہے تم نے؟ کیا گمان کیا ہے تم نے؟ کیا تجھے میری طاقت کا اندازہ نہیں ہے؟ کیا تجھے میری قوت کا ڈر نہیں؟ تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ باز آؤ، باز آؤ۔ ابھی شام کا بھولا، صبح کا بھولا شام کو واپس آئے تو اس بھولے ہوئے کو بھولا ہوا نہیں کہا جاتا۔ ابھی وقت ہے، ابھی سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا ہے۔ جس دن مغرب سے سورج طلوع ہوگا پچھم کی جانب سے، اس دن تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر آپ کی کوئی بھی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ میرے بھائیو، آپ اس وقت بھی توبہ کریں، فکر کریں، کوشش کریں۔ جوانوں، آپ جائیے نہیں، آپ بیٹھیے، آپ کے لیے ابھی بہت شاندار بات چیت آنے والی ہے۔ میں وہی پیغام دے رہا تھا آپ کو۔ آج پوری دنیا میں تباہی کیوں ہے؟ حکومت میں قانون لے کے آئی ہے، حکومت اگر قانون لے کر آئی ہے تو آپ کو پریشانی ہو رہی ہے، حالانکہ قرآن نے آپ کو یہ قانون دیا تھا۔ قرآن نے قانون واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن وہجروہن فی المضاجع، اگر میاں بیوی میں، بیوی اور شوہر میں اختلاف ہو جائے، نباہ کی کوئی صورت نہ ہو، بن نہیں رہی ہے، یا تو بیوی تلخ ہے، مزاج اس کا تلخ ہے، زبان کڑوی ہے، یا تو مرد بد اخلاق ہے، دونوں میں کچھ نہ کچھ کمی ہے، بات بنتی نہیں، تو پھر شریعت نے کیا طلاق ہی ایک راستہ رکھا ہے، ڈائریکٹ طلاق۔ جوانوں کو دیکھیے، پتہ نہیں کتنی بے شرمی کی بات ہے، کتنے بے حیا ہیں یہ، ان کو حیا نہیں آتی، ان کو شرم نہیں آتی، یہ فوراً ایک آن میں تینوں طلاقیں دے ڈالتے ہیں۔ الطلاق ابغض المباحات، جہاں بہت ساری چیزوں کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے وہاں طلاق کو بھی جائز قرار دیا ہے، لیکن تمام جائز چیزوں میں اگر کوئی جائز چیز طلاق، تمام جائز چیزوں میں اگر کوئی چیز ہے وہ طلاق ہے، اور اس طلاق کو ابغض کہا ہے، یعنی سب سے زیادہ بدترین جائز چیز ہے تو جائز طلاق دینا، لیکن سب سے بدترین چیز ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ جب کوئی آدمی یہ کلمات اپنی زبان سے استعمال کرتا ہے تو باری تعالیٰ کے جلال کو اور غصے کو اور بھڑکا دیتا ہے، بڑا غصے میں ہوتا ہے، اللہ کا عرش کانپنے لگتا ہے، لیکن انسان اتنا گڑبڑاتا ہے، اتنا نڈر ہو گیا ہے، اتنے بے خوف ہو گئے ہیں، اتنے بے باک ہو گئے ہیں کہ اس کی بے باکی پر شاباشی دینے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو، نہیں، آپ کی اس بے باکی کی کوئی قیمت شریعت میں نہیں رکھی گئی۔ آپ کو بے باک بننے کی ضرورت نہیں، آپ کو تو ڈرنے کی ضرورت ہے، تقوی اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے ڈریے، سمجھیے، اللہ کے سامنے روجیے، مسجدوں کو آباد کیجیے۔ الساجد یسجد علی قدمی الرحمن، جب بندہ سجدہ کرتا ہے پتہ نہیں چلتا اسے کہ سجدہ کہاں کرتا ہے، اس کی جبین نیاز، اس کی پیشانی، مقدس پیشانی کس بارگاہ رب عزدی میں ٹکتی ہے انہیں خبر نہیں ہوتی، لیکن پتہ ہے اللہ نے حدیث قدسی میں نبی نے بیان فرمایا کہ جب کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے اسے بتا دو کہ الساجد یسجد علی قدمی الرحمن، اپنے رب کے قدموں پر سجدہ کرتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جسم ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جسم تصور کیا جائے اور اپنے نور کے ساتھ بکھر کر پوری روشنی کے ساتھ پوری کیا کہتے ہیں پوری عظمت اور پورے جلال کے ساتھ اگر زمین پر اتر آئے تو بتائیے، انسان اگر دیکھے کہ سجدے میں اپنے رحمان کو اور اپنے رب کو دیکھتا ہو تو بتائیے کیا کوئی آدمی یہ چاہے گا کہ رب کریم کے قدموں سے اپنی پیشانی کو ہٹا لے؟ نہیں، جرت نہیں ہو سکتی۔ لیکن خدا کے جلال کی قسم آپ سمجھ نہیں سکتے، اگر اللہ اتر آئے تو اللہ کو بھی بیچ کر کھا جائے۔ یہ علامہ اقبال نے کہا، میں نہیں کہتا ہوں،
علامہ اقبال نے کہا کہ اللہ اگر زمین پر آ جائے تو یہ مسلمان، یہ لوگ، یہ انسان اللہ کی بھی قیمت لگانے لگ جائے۔ عجیب لوگ ہیں یہاں، سمجھ میں نہیں آتا۔ میرے بھائیو، آپ سجدہ کسے کرتے ہیں؟ آپ رب کو سجدہ کرتے ہیں۔ اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، علامہ اقبال نے کہا نا، اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزار سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اے ہے اگر کوئی آدمی ہزاروں سجدے میری جبین نیاز میں، میری پیشانی میں تڑپ رہے ہیں، اے اللہ تو اپنے جلال کے ساتھ، اپنے جسم کے ساتھ ظاہر تو ہو جائیے۔ اے اللہ اگر تو ظاہری شکل و صورت کے ساتھ اگر دیکھا دیتا تو میں سجدہ اتنے سجدے کرتا کہ ہزاروں سجدے میری پیشانی میں تڑپ رہے ہیں، لیکن کہیں تو کہیں کیا، سجدہ کریں تو کریں کسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ مخاطب ہے اور کہتا ہے یا اللہ تو اپنے جسم کے ساتھ، اپنی پوری شکل و صورت کے ساتھ نمودار ہو جائیے، یا اللہ مجھے سجدہ کرنے میں بڑا مزہ آئے گا۔ واہ! لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پورے جلال کے ساتھ آئے تو کیسے آئے؟ اللہ تو ایک نور ہے، اللہ ایک نور ہے نا، لیکن کیا کریں گے؟ آگے علامہ اقبال نے کہا کہ کچھ نہیں ہونے والا، نہ وہ حسن میں رہیں، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں۔ اسی شعر میں، نہ وہ حسن میں رہیں گرمیاں، نہ وہ عشق میں رہیں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ کیا ہے آگے پھر جو شعر کہا، واہ واہ، عجیب شعر کہا ہے۔ وہ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا۔ آدمی جب سجدہ کرتا ہے تو زمین سے صدا آتی ہے۔ بتائیے بھلا ذرا، کیا کبھی آپ کو کوئی آواز سنائی دی سجدے کے وقت؟ نہیں، لیکن آخر بتایا کیا ہے شاعر، بیان کیا کرنا چاہتا ہے؟ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اوہو مسلمانوں، تجھے یہ خبر ہے تیرا دل کتنا مردہ ہے، تو کتنا ہے، کیسا ہے، تیرے ایمان میں کتنی حرارت ہے، تیرے ایمان کا لیول کتنا ہائی ہے، ٹیمپریچر کس درجے کا ہے، حرارت کیسی ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اگر تو سجدہ کرتا ہے پھر مجھ سے شکایت کرتا ہے کہ رب کریم میرے سجدے کو قبول نہیں کرتا، وہ کیسے کریں؟ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اگر تم نماز پڑھنے کے لیے تم سے کہا جائے تو تم نماز نہیں پڑھتے ہو۔ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کہ کچھ ملتا ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے بت پہلے سے یہیں بیٹھے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت تو نکل گئی۔ جب دنیا کی محبت بیٹھی تو پھر یقین ہے کہ پھر آپ کے دلوں میں دنیا کے جتنے بت ہیں اور جتنے بت کدے ہیں، جتنے صنم خانے ہیں، سارے صنم خانوں کے صنم یہیں بیٹھے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں کچھ نہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہوتی تو پھر زمین سے یہ صدا نہیں آتی۔ اس لیے کہا ہے کہ تیرے دلوں میں اور خداؤں کی محبت ہے تو تجھے نماز میں کیا ملے گا؟ کچھ نہیں مل سکتا۔ میرے بھائیو، عجیب بات ہے، علامہ اقبال عجیب شاعر تھے، فلسفی شاعر تھے۔ میں دوسری طرف جا رہا ہوں، معاف کیجئے گا۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن وہجروہن فی المضاجع۔ کیا جب میاں بیوی میں بناؤ کی صورت نہ ہو، اختلاف ہو جائے، تو کیا طلاق ہی صرف رکھی گئی ہے؟ آج کے جوانوں کا تو عجیب حال ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، جب دیکھیں کہ آپ کی بیوی نافرمان ہو گئی، ماں اور بہنوں سے کہتے ہیں، مائیں اور بہنیں اگر پردہ میں بیٹھی ہیں تو اس جملے کو سونے کے پانی سے لکھنے کی کوشش کرے، یا پھر دل کی کتاب میں اس کو رقم کرے اور محفوظ لے کر جائے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ وہ کیا ہے؟ اگر بیوی نافرمان ہو جائے تو کچھ نہیں، ڈیورس، طلاق نہیں۔ شریعت نے یہ فلسفہ کہاں سکھایا آپ کو؟ شریعت نے تو بڑا شاندار، خوبصورت، سنہرا پیغام اور بہترین سبق سکھایا ہے۔ کیا سبق ہے؟ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، بیوی نافرمان ہو جائے تو آپ اس کو وعظ کیجئے، نصیحت کیجئے، پیار سے سمجھائیے۔ وہ آپ کی بیوی ہے نا، میری بیوی میری بات نہ مانے، آپ کی بیوی
آپ کی بات نہ مانے؟ آخر آپ میاں بیوی کے رشتے سے جڑے کیسے؟ کیا رات میں آپ ہر راز و نیاز کی بات کرتے ہیں؟ ہر مشورے میاں بیوی اپنے سامنے کھول کر پیش کرتے ہیں؟ میرے سرتاج بیوی بھی کہتی ہے اور شوہر بھی کہتا ہے ہاں میری زندگی کا حصہ، بتا کیا تمنا ہے؟ سارے راز و نیاز کی ساری باتیں کرتے ہیں، سب کی بات سب مانتے ہیں، ایک دوسرے کے بیچ محبت کو بانٹتے ہیں۔ بھلا آپ کی بیوی آپ کی بات نہ مانے؟ اگر شوہر روٹھا ہوا ہے تو بیوی کیسی کہ شوہر کو منانے نہ پائے؟ یہ ناہنجار خواتین اور عورتیں، اس کی مکاری تو قرآن نے بیان فرمایا سورہ یوسف میں۔ اس کی مکاری کیا زلیخا کے بارے میں معلوم نہیں تھا؟ کیا عزیز مصر یہ نہیں سمجھتا تھا؟ مصر کا بادشاہ یقیناً یہ سمجھتا تھا جب سارے دروازے کے سارے تالے ٹوٹ گئے اور حضرت یوسف آخری دروازے پر کھڑے ہو گئے، ادھر سے عزیز مصر کا بادشاہ زلیخا کا شوہر دروازے پر کھڑا تھا اور ادھر سے شرما گئی، چونکہ پیچھا کرتے ہوئے دوڑتے ہوئے حضرت یوسف کو پکڑتے ہوئے آ رہی تھی اور پیچھے سے پکڑ کے دامن کو جو کھینچا، حضرت یوسف کا دامن پیچھے سے پھٹ گیا۔ اب آئی وہ شرماتی ہوئی، کہا کہ عزیز مصر بتا تو اپنے وقت کا بادشاہ ہے، لیکن بتا اگر کسی بادشاہ کی بیوی سے، ملکہ سے اگر کوئی وزیر اور غلام منہ کالا کرے اور اس کی بیوی کو، بیگم کو چھیڑے تو اس کے لیے تیری سلطنت میں کیا سزا ہے؟ بادشاہ چراغ پا ہو گیا، خبردار خبردار، کیا یوسف تم نے ایسی جرت کی تھی؟ کہا کہ خبردار میں نے ایسی کوئی جرت نہیں کی ہے، لیکن بتائیے آگے تو لکھا ہے کہ نہیں ایک شیرخوار بچہ تھا، لیکن یہ صحیح تفسیر نہیں ہے۔ صحیح تفسیر یہ ہے کہ عزیز مصر کا ایک بھائی وہاں تھا، چچا زاد بھائی، اس نے کہا کہ خبردار بھائی عزیز مصر، آپ وقت کے بادشاہ ہیں، مصر کے بادشاہ ہیں، میں آپ سے کہوں تو شاید میری بات آپ مان لیں۔ کہا کہ بتاؤ کیا ہے، تم نقطہ کیا بیان کرنا چاہتے ہو؟ کہا کہ دیکھا جائے دامن پیچھے سے پھٹا ہے یا آگے سے پھٹا ہے؟ چنانچہ دیکھا گیا، جب دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ دامن تو پیچھے سے پھٹا ہے۔ دامن آگے سے پھٹا ہوتا تو یقیناً حضرت یوسف قصوروار ہوتے، لیکن دامن پیچھے سے پھٹا ہے تو قصوروار اب حضرت یوسف نہیں بلکہ زلیخا قصوروار ہے کہ نہیں؟ اس کی مکاری تو قرآن نے بیان فرمائی۔ یہ بہت مکار اور چال باز ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتی نہیں، چغل خوریاں اس کی سرشت میں داخل ہے، اس کی فطرت ثانیہ بن گئی ہے اور اپنی زندگی کا لازمہ اور جزیہ بنا کر اپنی زندگی کا حصہ سمجھتی ہیں اور اسی کو ساری زندگی سمجھتی ہے، اسی کو زندگی کا سب سے بڑا مشغلہ سمجھتی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری ماں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، ادب سے گزارش کرتا ہوں، آپ کو بات شاید تلخ لگتی ہوگی لیکن اس بات کو تلخ نہ مانیں، بڑا فائدہ ہوگا۔ خیر قرآن نے آپ کی مکاری بیان کی ہے، آگے واللاتی تخافون نشوزہن، کہ آپ کی بیوی نافرمان ہو جائے تو آپ اپنی بیوی کو پیار سے سمجھائیے، پیٹنا نہیں ہے، طلاق نہیں دینی ہے، لیکن یہاں تو اگر تھوڑا سا مزاج خراب ہوا تو طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے، بلکہ اب تو یہاں تک دیکھا گیا کہ ان بچیوں کو طلاق دی جاتی ہے جن کی صرف ابھی شادی ہوتی ہے، رخصتی نہیں ہوتی، یعنی عقد ہوتا ہے، عقد کے بعد بھی بہت سے رشتے ٹوٹ گئے۔ افسوس ایسے مسلمانوں پر، ایسے جوانوں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی جوانی بڑی پسند ہے، لیکن بتاؤ آپ اپنی جوانی کے سجدے سے کیا اپنے رب کو آج تک آپ نے راضی کرنے کی فکر کی؟ کیا آپ کے جوانی کے سجدے اللہ کو محبوب نہیں تھے؟ یقیناً محبوب تھے، لیکن آپ کا محبوب مشغلہ کچھ اور بن گیا، شراب نوشی آپ کا مشغلہ بن گیا، چوری آپ کا مشغلہ بن گیا، اور ڈکیتی، جھوٹ، دھوکہ دینا، فریب، دغا بازی، زمین یعنی سودی لین دین، نہ جانے معاملات آپ کے بگڑ گئے۔ ارے جوانوں، آپ تو آسمان سے انقلاب اس وقت بھی پیدا کر سکتے ہیں، جوانوں میں وہ طاقت ہے۔ جب کسی قوم کا جوان جس دن اپنی جوانی کو سمجھ لے، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فتوحات کے دروازے کھل جائیں گے۔ جی، تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، عجیب لوگ ہیں۔ علامہ اقبال کا شعر کیا غضب کا شعر پڑھا ہے، تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، لہو تجھ کو رلاتی ہے، لہو مجھ کو رلاتی ہے،
जवानों की तन आसानी। वाह, जवान तो अब आराम परवर हो गया। हालांकि इकबाल ने क्या कहा, तेरे सोफे अफरंग से आए और तेरी कालीन ईरान से आई, तो उस कालीन पर सोता है। मुझे अफसोस है तेरी जवानी को घुन लग गया। बे जागो जवानों, अपनी पेशानी के उस खूबसूरत सजदे से आप अल्लाह तबारक व तआला के घरों को आबाद कीजिए, अपने मुसल्लों को आबाद कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन्ना फ़ईज़ुहुन्ना, आप नसीहत कीजिए, समझाइए, तलाक न दीजिए। आजकल जवान तलाक दे देते हैं। आगे फ़ईज़ुहुन्ना वहजुरूहुन्ना फ़िल मज़ाजिअ, आपने समझाया, आपकी बीवी समझ गई, बात ख़त्म कीजिए। फिर अब रास्ते क्यों तलाश करते हैं, बहाने क्यों बनाते हैं कि नहीं अब भी कोई बहाने बनाकर बीवी पर नाजायज़ जुल्म सितम ढाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आगे कुरान ने बयान किया कि नहीं, अब कुछ नहीं करना है। क्या करना है? फ़ईज़ुहुन्ना वहजुरूहुन्ना फ़िल मज़ाजिअ। अगर आपकी बात से आपकी बीवी रास्त पर आ गई, आपकी बात समझ गई, मान गई, तो फिर आप क्या कीजिए? कुछ मत कीजिए। अगर नहीं मानी तो वहजुरूहुन्ना फ़िल मज़ाजिअ, फिर आप अपने बिस्तर को अपनी बीवी के बिस्तर से अलग कर लीजिए। ये रास्ता बताया कुरान ने, हदीस नहीं पढ़ता हूँ, नस्स क़त्ई है, ये कुरान से मसला साबित है। आप बीवी को तलाक नहीं दें पहले मरहले में, बिल्कुल हक नहीं, नो राइट, लेकिन तलाक दे देते हैं। आगे जो मरहला बयान फरमाया कि अगर बात मान गई आपकी नसीहत से तो ठीक है, नहीं मानी तो फिर आप अपने बिस्तर को अलग कर लीजिए अपनी बीवी के बिस्तर से। और आगे सुनिए मसला, ये मसला यहाँ तक तो कुरान की आयत है, आगे तफसीरी इबारत। फिर क्या करेंगे? उस इबारत का क्या मतलब है, तफसीर क्या है इस आयत की? इस आयत की तफसीर ये है कि बिस्तर तो अलग करेगा, बिस्तर अलग करके उसी कमरे में रहेगा, या फिर अलग कमरों में या बैठक में दरवाजे पर यहाँ वहाँ भटकेगा। लोग जवानों को देखा गया है, भाई क्यों चौक पर हो, आज बड़ी देर हो रही है। बोले मैं आज अपनी बीवी से नाराज़ हूँ। क्यों नाराज़ हूँ? कहा कि बहुत समझाया, समझती नहीं। तो फिर क्या ख्याल है, क्या करोगे, रात कहाँ गुजरेगी? कहा कि कहीं नहीं, जहाँ पाएंगे गुजार लेंगे। कि खबरदार, शरीयत ने फौरन रोक लगाई, नहीं, वहजुरूहुन्ना फ़िल मज़ाजिअ, तुम अपना बिस्तर अलग कर लो। अगर वो पलंग पर सोती है आप नीचे आइए, अगर आप नीचे हैं तो वो पलंग पर रहे, अगर वो भी नीचे है तो आप भी नीचे रहें, लेकिन बिस्तर अलग कर लें। क्यों? हिकमत क्या है? शरीयत की हिकमत को समझिए। वाह, क्या शानदार नुक्ता बयान किया मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने। वजह यह है कि अगर आपकी बीवी में कुछ गैरत और कुछ हया बाकी है तो फिर आपके शोहर का रूठना उसे अच्छा नहीं लगेगा। शोहर रूठ कर सोया रहे। हदीस में आता है कि जिस बीवी का शोहर रूठ कर सो जाए और वो भी अपनी अकड़ में मगन और मस्त होकर सो जाए, खुदा न खास्ता मौत आ गई तो औरत जहन्नम में जाएगी। बहुत डरने की बात है। आपका शोहर नाराज होकर सो रहा है और आप भी बाप की बड़ी बेटी, बड़े घर की बेटी, आपको इतना नखरा, इतना नाज कि कोड़ी बल्लक सुतवा दे, मोर की जाए तो अरे भाई कोड़ी, आपका कुछ नहीं जाता, आपकी तो आखिरत तबाह हो गई। मेरी माएँ, मेरी बहनें, आप अपनी आखिरत तबाह करती हैं, आपको खबर नहीं। आप करें मेरा क्या जा रहा है? वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन्ना फ़ईज़ुहुन्ना वहजुरूहुन्ना फ़िल मज़ाजिअ, आप अपना बिस्तर अलग कर लें। अगर वो उसमें कुछ जिंदा दिली है, ज़मीर जिंदा है, उसके दिल में कुछ शर्म हया बाकी है, और वो ख़ानदान किसी बाप की बेटी है और पढ़े लिखे घर के ख़ानदान की कोई बच्ची रही होगी, तो यकीनन उसके दिल सुकून के साथ सो नहीं सकता, उसकी आंखें लगेंगी नहीं। जब आंखें नहीं लगेंगी तो शर्म हया के मारे और अपनी अगली ज़िंदगी को सुधारने के लिए फिर वो आपके करीब आएगी कि सरताज माफ़ कीजिए, आज से हम आपके कदमों के तले निछावर होते हैं और आप सब कुछ आपके लिए कुर्बान है, निछावर है, आपका हुक्म सर आँखों पर, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। अगर वो इस तरह से आपको मना लेती है तो आपका भी तो दिल है ना, पत्थर तो नहीं है।
موم بنا دینا چاہیے۔ ایسے وقت میں بیوی آپ کے سرہانے آ کر روئے اور رو کر اپنے آنسوؤں سے آپ کے تکیا کو گیلا کر دے اور آپ کو رحم نہ آئے تو پھر انسان نہیں، آپ پتھر ہو سکتے ہیں، کوئی مورت ہو سکتے ہیں۔ آپ کی بھی غیرت جاگ جانا چاہیے اور آپ کا دل بالکل موم اور قلب نرم ہو جانا چاہیے کہ آخر بیوی تو میری ہے۔ پوری زندگی اس کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرتے رہے، سارے پیار بانٹتے رہے، ساری محبتیں بانٹتا رہا، سب کچھ کرتا رہا۔ آج میری بیوی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے، آج میں اپنا بستر اس سے الگ کر لیا ہوں تو میری بیوی کو احساس ہو چلا ہے اور وہ آئی ہے میرے قریب آ کر مجھے سمجھانے کے لیے تو میں سمجھ جاتا ہوں۔ آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ہاں، وہاں بھی اگر اکڑ کے رہ گئی تو پھر اب بھی طلاق نہیں ہے، یہ نہیں پہلے ہی مرحلے میں طلاق دیتے ہیں نا۔ دو بات آئی نا، پہلے نصیحت کیجئے، سمجھ گئی تو ٹھیک، نہیں تو اپنے بستر کو اس کے بستر سے الگ کیجئے۔ لیکن بتائیے، اگر بستر کو الگ کر کے آپ دروازے پر چلے جائیں گے تو وہ رات کی تاریکی میں آپ کو کہاں تلاش کرتی پھرے گی عورت ذات؟ یہ حکمت کہ آپ اسی کمرے میں رہیں، اس کمرے سے الگ نہ ہو، تاکہ آپ کی بیوی آپ کے بستر پر آ کر چند آنسو کے قطرے بہا کر آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا سکے، آپ کو منا سکے، آپ کو پیار کی لوریاں سنا سکے۔ نہیں، آپ اتنے سخت دل نہ بنیں، آپ نرم دل ثابت ہوں اپنی بیوی کے حق میں، اپنے بچوں کے حق میں، اپنے خاندان والوں کے حق میں۔ تو یہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع، اگر اس سے بھی نہیں مانی تو کیا طلاق آ جائے گی؟ اب تو ہو جانا چاہیے طلاق، لیکن نہیں، شریعت نے کہا کہ نہیں، اب بھی طلاق کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر کیا کرے گا؟ ان جوانوں کو تو برداشت ہی نہیں ہوتا ہے، تو طلاق نہیں دے گا تو کیا کرے گا؟ تو قرآن میں کہ حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، کیا یہ نا قاری صاحب؟ حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، کہ پھر لڑکی کے خاندان کے لوگوں کو اور لڑکا کو چاہیے کہ اپنے خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کرے، یکجا کرے، بلائے۔ اور کیسے لوگوں کو بلائے؟ یعنی دانشور، عقل، سمجھ بوجھ رکھنے والے طبقہ سے کو جوڑے اور بلائے کہ آئیے میرے گھر تشریف لائیے، آپ کے گھر کی بہو بیٹی، آپ کے گھر کی بیٹی میرے گھر میں، لیکن میری بیوی، میں اپنی بیوی سے پریشان، وہ آپ کی بیٹی، آپ کی بھتیجی، آپ کی بھانجی، آپ کی پوتی، آپ کی نواسی بات نہیں مانتی، آپ آئیے ذرا دونوں میں صلح کرا دیجئے۔ اور یہ اپنے خاندان کے لوگوں کو بھی بلائے لڑکا والا کہ آئیے سارے لوگ بیٹھ کر، اب یہ دونوں فریق، لڑکی کے خاندان والے اور لڑکا کے خاندان والے ایک ساتھ بیٹھیں، اور بیٹھنے کے بعد دونوں میں نباہ کی صورت پر، نباہ کی کیا شکل ہو سکتی ہے، دونوں پہیا ساتھ کیسے گھوم سکتا ہے، اس پر غور کرے دونوں خاندان کے لوگ، اور غور کرنے کے بعد ایک فیصلہ کر دے، اور فیصلہ یہ کرے کہ تم کو اس انداز سے دونوں کو زندگی گزارنا ہے۔ اگر بات بن گئی تو کوئی بات نہیں، چھوڑ دینا ہے۔ اگر بات نہیں بنی اب بھی تو پھر کیا کرے گا؟ اگر بات بن گئی تو پھر تو یہ ہے کہ اب کوئی بہانہ تلاش مت کرنا، کوئی بہانہ تلاش نہیں کرنا۔ اگر بات نہیں بنتی ہے تب تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ کو اجازت دی ہے، الطلاق مرتان فإمساک بالمعروف او تسریح بالإحسان۔ اب ہے طلاق، 3 مرحلہ سے گزرنے کے بعد طلاق ہے۔ آپ کتنے مرحلے سے گزرے جوانوں بتائیں؟ آپ نے شراب پی اور نشے میں مست ہو کر آپ نے بیوی کو طلاق دی، یا شراب نہیں پی لیکن آپ کے مزاج کے خلاف صرف وہ کچھ کہہ گئی یا کچھ کر گزری، یا ترکاری میں نمک کم ہو گیا، یا مرچ تیز ہو گئی، یا ہلدی بڑھ گئی، تو اس سے بھی طلاق واقع ہوتی ہے۔ مسائل اس طرح کے آتے رہتے ہیں، یہ تجربہ کیا ہوا تھا؟ بلے کچھ نہیں ہوئے، نون کھن بیسی ہیں گلے کھری۔ واہ، کمال ہے۔ آپ بھی کبھی اپنے ہاتھ سے پکا کر تو کھاؤ، شرم نہیں آتی؟ اپنے سے پکا کے کھانے میں شرم آتی ہے، شرم آنا چاہیے۔ ارے قربان چاہیے اس بیویوں پر، ان بیویوں پر قربان چاہیے جو آپ کے بچوں کی بھی پرورش کرتی ہے اور آپ کے غائبانے میں اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے، آپ کے غائبانے میں آپ کے گھروں کے ساز و سامان کی حفاظت اور نگرانی کرتی ہے، نہ جانے کیسی زندگی گزارتی ہے۔ آپ کو کیا پتا
آپ کو اپنے گھر کے رنگین فضا کی کیا خبر؟ آپ تو ہمیشہ سفر میں رہتے ہیں، آپ تو دلی، پنجاب، کرنال، بنگلور، ہریانہ، کرناٹک، بنگلور، نہ جانے پنجاب کی زمین پر کام کرتے ہیں، اور ہوٹلوں میں، نہ جانے فیکٹریوں میں آپ پورے دن گزار دیتے ہیں۔ آپ کو اپنے بچوں کی زندگی کی خبر نہیں، آپ کی نئی نویلی دلہن، آپ کی جوانی سے بالکل لیس آپ کی وہ خوبصورت بیوی جو اپنی جوانی کو آپ کے لیے محفوظ رکھی ہوئی ہے، آپ کو اس کی جوانی پر ترس نہیں آتا۔ آپ تو اپنی روٹیاں سیکنے کے لیے باہر رہتے ہیں، آپ کو ان کی زندگی کے بارے میں کوئی خبر نہیں، احساسات مر چکے۔ لیکن سوچئے ذرا، آپ کو روٹیاں بنا کر بھی وہی کھلاتی ہے، اگر روٹی پکی نہیں، تھوڑی سی کچی رہ گئی تو آپ اس بات سے اس کو طلاق دے دیں گے؟ یہی شریعت ہے، یہی مسلمانوں کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ایک مسلمانوں کی شان نہیں، آپ کو سوچنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب کام کرتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریب تشریف فرما ہوتے تھے۔ آؤ عائشہ، اگر آٹا گوندتی ہو تو میں بھی اپنا ہاتھ بٹا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی جھاڑو خود سے اٹھاتے تھے اور گھروں کی صفائی کرتے تھے۔ آج کا کوئی جوان یہ ثابت نہیں کر سکتا، ایک جوان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنا کپڑا اپنے ہاتھوں دھوتا ہوں اور اپنا گھر میں جھاڑو خود میں اپنے ہاتھوں لگاتا ہوں، نہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ مولویوں کے حق میں صرف رہ گیا ہے۔ آپ مسلمان نہیں ہیں، سب مسلمان ہیں، سب کے حق میں یہ بات ہے۔ بھائیو، یہ بیماری آ گئی، اب کیا ہے یہ صورتحال؟ آپ ہاتھ نہیں بٹائیں گے، آپ کی بیوی نمک تیز کر دیا، آپ اس کو طلاق دے دیں گے؟ نہیں، جائز نہیں ہے۔ قرآن نے بیان کیا کہ نہیں، ایسے موقع سے طلاق نہیں دی جائے گی۔ حتیٰ کہ مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے اور شوہر کہتے کہتے تھک گئے تو طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، پوری زندگی کہتے رہنا ہے، لوگوں سے کہلوانا ہے، لیکن طلاق کا حق نہیں دیا جائے گا۔ مسئلہ تو نماز نہیں پڑھے تو کوئی بات نہیں، روزہ نہ رکھے تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ کے مزاج کے خلاف کوئی کام کر اٹھ جائے تو آپ کو طلاق دینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ نہیں، جائز نہیں ہے۔ اب 3 مرحلوں کے بعد طلاق جائز ہے۔ اب پھر بھی کون سی طلاق؟ تینوں نہیں، ایک۔ ہم تو تینوں دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں NB میڈیا یوٹیوب چینل۔ اس طرح ویڈیوز آپ کو ملتا رہے گا، لائک اور سبسکرائب ضرور کر لینا، اور اس ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کرنا۔ پھر ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیوز لے کر، تب تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔